السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت اور نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ میرے دوستو، رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، دین کو جھٹلانے والے وہ لوگ ہیں، وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو، دبے کچلے لوگوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، تو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے۔ میرے دوستو، نمازی بھی ہیں اور نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، کیا مطلب؟ تو میرے دوستو، مطلب یہ ہے کہ نمازی تو ہیں مگر ریاکار نمازی ہیں، دکھاوے کی نمازی ہیں۔ آگے فرماتا ہوں عن صلاتہم ساہون الذین ھم یراؤن، یہ ریاکار نمازی ہیں، نمازی تو ہیں مگر جسمانی طور پر نمازی ہیں، روحانی طور پر نمازی نہیں ہیں۔ نماز کا اصل مقصد یہ بھولے بیٹھے ہیں، اس کی روح سے غافل ہیں۔ بندہ رکوع پر رکوع، سجود پر سجود کرتا رہے، سینکڑوں برس نمازیں پڑھتا رہے، رب کو اس کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر نماز کی روح سے وہ غافل ہے۔ میرے دوستو، نماز کی روح یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کے اندر سے برائی ختم ہو۔ میرے دوستو، اگر ہم اپنے اندر سے برائی ختم نہیں کر پاتے تو نماز ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہمیں ریاکار بنا رہا ہے۔ اگر یتیموں کو ہم ان کی ضروریات پورا نہیں کر پاتے، ان کے مشکلات کا حل نہیں کر پاتے، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے، انہیں کپڑا نہیں پہناتے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری نہیں کرتے، تو نماز ہمارے لیے روحانی طور پر کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب تبھی ہے میرے دوستو جب روحانی طور پر ہم نمازیں پڑھیں، اور اس کی روح یہ ہے کہ بندہ جب نماز پڑھے تو اس کے اندر سے دھیرے دھیرے ساری برائیاں ختم ہو اور اس کے اندر تقوی شعری اور پرہیزگاری والی زندگی آ جائے، اس کے اندر رحم دلی اور نرم لہجہ والا معاملہ اس کے ساتھ آ جائے کہ جس سے بات کرے تو نرم لہجے سے بات کرے، اگر چھوٹوں سے بات کرے تو پیار سے بات کرے، بڑوں سے بات کرے تو ادب کا لحاظ رکھے۔ میرے دوستو، اگر ہمارے اندر نرمی نہیں آتی، تلخی ہے ہماری زندگی میں، تو ہمارے لیے نماز کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہے۔ خدارا، نماز پڑھیے تو روحانی طور پر، جسمانی اور روحانی دونوں کو ساتھ لے کر پڑھیے، اپنے اندر سے برائیاں مٹانے کی کوشش کیجیے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، سارا دین میرے دوستو اخلاق پر ہے۔ ہمارا اخلاق اگر گندا ہے تو پھر ہماری نمازیں ہمیں چھٹکارا نہیں دلا سکتی، ہمیں مخلص بندہ بننا پڑے گا، ہمیں اخلاص والا بندہ بننا پڑے گا۔ ہم یراؤن ویمنعون الماعون، یہ دین کو جھٹلانے والے اتنے کم ظرف ہوتے ہیں کہ روزمرہ کے برتنے والی چیزیں، یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیزیں، کھانے پینے والی چیزیں بھی اگر مانگو تو وہ نہیں دیتے، وہ بہانے کر دیتے میرے گھر میں نہیں ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، خدارا کبھی بھی ایسا عمل نہ کیجیے جو خدا کی ناراضگی کا سبب ہو۔ مولا تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔